سیاسی جماعت کو پھر یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی حلقے میں جائیں یا لوگوں کو کنونس کریں، اور اس پر آپ نے ڈاکٹر دانش صاحب کی اور نذیر لغاری صاحب کی رائے سنی بھی۔ تھوڑا سا ہم ابھی آگے بھی چلیں گے اور جو مختلف حلقے ہیں وہ حلقے جہاں پر بڑے تگڑے سیاستدان آپس میں تگڑا مقابلہ کر رہے ہیں اس طرف بھی جائیں گے، اور ہیڈ ٹو ہیڈ کیا پارٹی کی پوزیشنز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن احتشام الحق صاحب اور شہزاد ذوالفقار صاحب کے ساتھ اب عامر ضیاء صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ذرا جو سیاسی جماعتوں کی کیمپین کس طرح سے اب اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے، کس کی کیمپین سب سے مؤثر رہی، کس کی کیمپین غیر مؤثر رہی، یہ ذرا ہم سیگمنٹ کو اس کو کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور پھر اگلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آمنہ، تو احتشام صاحب کی طرف چلتے ہیں، ذرا ان سے بھی جانتے ہیں۔ بالکل احتشام صاحب، آپ کے نظر میں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہی کیمپین کی جس طرح سے ارباب نے بات کی، دوسرا ہمارا یہی سوال تھا کہ جی یہ جو الیکشن ہے اس کو سلیکشن بھی بار بار کہا جا رہا تھا، ایک ووٹرز میں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پائی جاتی ہے، یہ بھی سیاسی پنڈت بھی بتا رہے ہیں اس حوالے سے۔ احتشام صاحب سے ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہی سوال لے کے عامر صاحب کے جانب بڑھوں گی۔ عامر ضیاء صاحب، کیوں الیکشن سلیکشن یہ باتیں بھی کیوں ہو رہی ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں، آپ نے چھوٹتے ہی مجھ سے مشکل سوال کر دیا۔ دیکھیں، ہو تو الیکشن رہا ہے، اب اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگ الیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سلیکٹ بھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی کو، تو یہ تو ایک کہتے ہیں ڈپلومیٹک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو گئی۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت سیاسی پہلوان میدان میں کودے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، تمام کے تمام جو ہے اس پورے پروسیس سے وہ شاکی نظر آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی جتنی سنجیدہ قیادت ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب میدان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں استوار کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے جی ابھی ہمیں تسلی نہیں ہوئی اور ابھی تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یعنی کہ ان کو بھی شکایت ہے، جن پہ الزام ہے کہ وہ اس وقت جو ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ جماعت اسلامی سے بات کریں، ایم کیو ایم سے بات کریں، ایم کیو ایم کو شکایت پیپلز پارٹی سے ہے، جے یو آئی ایف کو جو شکایت زماں و مکان سے ہے، تو اس تمام کیونکہ شکایت اتنی زیادہ ہو گئی ہوں، پھر وہ پارٹی پی ٹی آئی کہ جو بطور پارٹی حصہ نہیں لے پا رہی، اس کے پاس الگ شکایتوں کا پہاڑ ہے، ان کو پورے نظام وجہ سے یہ جو انتخابات ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے تجزیہ کاروں کا کہ 2018 کے انتخابات کے والے سے سوالیہ نشان بن گیا تھا، متنازع ہو گئے تھے، تو اب یہ انتخابات ووٹ پڑنے سے پہلے متنازع ہو چکے ہیں۔ اب لیکن یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جو اگلے 48 گھنٹے رہ گئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگراں حکومت ایسے کیا اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے یہ انتخابات متنازع نہ رہیں اور نہ نظر آئیں، کیونکہ جس طرح سے اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ دیکھو پبلک پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پبلک پرسیپشن جو ہے وہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بڑا منفی ہوئی ہے۔ ان کے دل جیتنے کے لیے، ان کے دل و دماغ کو جیتنے کے لیے، ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اس پورے پروسیس کے اوپر میرے خیال میں ای سی پی کو کچھ کرنا ہوگا ہنگامی بنیادوں پر، نگراں حکومت کو کرنا ہوگا، کہ اس کے بغیر پھر جو ہمارا خواب ہے نا کہ انتخابات کے بعد ایک مستحکم حکومت آئے اور جوتیوں میں دال نہ بٹ رہی ہو، وہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن عامر صاحب چونکہ چند گھنٹے ہی بچے ہیں تو یہ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ یہ ہنگامی بنیادوں پر کیا اقدامات پاسبل ہیں اور کیا کرنے ہوں گے؟ اچھا، یہ میرے خیال میں ای سی پی زیادہ بہتر کرے گا۔ میں مشورہ میں یہ خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے یہی کر دیکھیں جو لوگوں کی غیر جانبدار ہو جائے، غیر جانبدار، ڈاکٹر صاحب کا مطالبہ ہے کہ غیر جانبدار ہو جائے۔ لیکن وہ یہ بات آج کر رہے تھے، آج ہی جب انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے نگران وفاقی وزراء، ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ انتخابات شفاف ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔